بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ٹاپک ہے جنرل ایوب خان۔ اس کو پہلے ہم 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کر چکے ہیں، جس میں 1962 کا آئین اس کو ڈسکس کر لیا۔ اس سے پہلے جب 1958 اکتوبر 7 کو مارشل لا لگا، اس کے بعد مارشل لا دور حکومت نے کون کون سے اقدامات کیے، اس حوالے سے ڈیٹیل سے ہم پریویس جو پارٹس ہیں ان میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ پارٹ 3 میں ہم نے ڈسکس کیا تھا پریزیڈینشیل الیکشن 1965 بٹوین ایوب خان اینڈ محترمہ فاطمہ جناح، اور اس کے ساتھ ساتھ انڈو پاک وار 1965۔ اس کے بعد مختصراً تاشکند ڈکلیریشن، جو تاشکند میں ایک معاہدہ ہوا بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، جس میں پاکستان کی طرف سے صدر پاکستان جنرل ایوب اور انڈین سائڈ سے پرائم منسٹر لال بہادر شاستری انہوں نے شرکت کی۔ اس کے بارے میں ہسٹوریکل فیکٹ اس ٹائم بھی جو تجزیے ہوئے وہ یہ ہیں کہ 65 کی جنگ پاکستان بیٹل فیلڈ میں جیت گیا تھا، لیکن ٹیبل پہ آ گیا تھا، چونکہ دونوں کے درمیان جو کور ایشو ہے، ایشو آف کشمیر، اس پہ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہو سکی اس میں، اور اس حوالے سے کوئی خاص پیش رفت اس میں نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد 1966 میں 2 اہم شخصیات انہوں نے ایوب صاحب کی گورنمنٹ سے علیحدگی کی، جن میں وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور مشرقی اور مغربی پاکستان کے گورنر نواب آف کالا باغ امیر محمد خان، جنہوں نے 1960 سے 66 تک وہ مغربی پاکستان کے گورنر رہے، اور ایڈمنسٹریشن کے معاملات کو کافی انہوں نے اسٹرکٹلی ہینڈل کیا، جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور دوسری چیزیں کافی بہتر ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز میں جو اشیاء کی چیزیں قیمتیں بڑھی، اس لا اینڈ آرڈر کی سچویشن میں بھی خرابی کچھ نظر آئی، جس کے بعد ہمیں اسٹریٹ پروٹیسٹ بھی نظر آئے۔ اس کے بعد طلبہ یونین، دوسری کمیونٹیز، لیبر، لائرز، وہ سارے ہم دیکھتے ہیں کہ 67 میں وہ روڈز پہ آ گئے۔ 67 ہی وہ سال ہے جب نومبر 30 1967 کو لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی بنی۔ اس کے بعد کچھ اور اپوزیشن کی دوسری قوتیں جو ہیں انہوں نے بھی وہ جو اسٹریٹ پروٹیسٹ وغیرہ ہیں ان کو میں بھرپور شرکت کی، اور ایک موبلائزیشن کی پبلک کی، جس میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ کھل کے سامنے آئے، اور وہ جنرل ایوب خان کی جو گورنمنٹ ہے اس پہ سخت تنقید کر رہے تھے۔ 1968 میں جنرل صاحب کی گورنمنٹ نے ایک پلان کیا، جس کے تحت یہ ہے کہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، کہ 10 سالہ جو ترقی ہے اس حوالے سے جشن سیلیبریٹ کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معاملات میں خاص بہتری نہیں آئی۔ اس حوالے سے یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو گورنمنٹ ہے اس میں یقیناً پالیسی آف پرائیویٹائزیشن اینڈ انڈسٹریلائزیشن، اس سے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، جی ڈی پی، پر کیپیٹا انکم، ان میں کافی بہتری آئی، اور لیکن اس کے باوجود بھی ہم دیکھتے ہیں کہ 1967-68 میں جنرل صاحب کی حکومت کی پاپولیرٹی وہ کھو چکے تھے، اور اس میں ڈفرینٹ تھی، جس میں 65 کا جو الیکشن ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ میسو لیول پہ اس میں ریگنگ کی گئی، جس میں یقیناً جو بیسک ڈیموکریٹس تھے، جو ممبران تھے، انہوں نے ووٹ کرنا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ریگنگ نظر آئی، اور اس میں اس طرح کا بھی نظر آیا کہ کچھ اسٹیٹ کی ایجنسیز جو انہوں نے، اور اس کے بعد ایک ٹرینڈ پاکستان کی پالیٹکس میں سیٹل ہوا، جس میں ان کے فون وغیرہ ٹیپ کیے گئے، اور ان کی جو پرائیویٹ کنورسیشنز ہیں ان کو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ تو یہ اس سے پہلے ہمیں پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں نظر نہیں آتا۔ الٹیمیٹلی ان ساری چیزوں کے نتائج کھل کے سامنے آ رہے تھے، جس میں پورے ملک میں ایک کیوس، کنفیوژن تھی۔ جتنے بھی میجر سٹیک ہولڈرز تھے، سیاسی پارٹیز، مذہبی جماعتیں، وہ سارے میسو اسٹریٹ پروٹیسٹ کر رہے تھے، پبلک ریلی گیدرنگز کر رہے تھے، اور جس میں کھل کھلا کے وہ جو اس ٹائم کے صدر ہیں ایوب خان، ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے، اور ان کی پالیسیز کو۔ اس کے بعد
जनरल साहब ने 68 में कोशिश की कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलवाई जाए जिसमें सारी पार्टीज़ को मदऊ किया जाए और उनके साथ डायलॉग डिस्कशन हो मासवाए दो मेजर पार्टीज़ के नेशनल अवामी पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को छोड़। लेकिन ये करने के बाद भी उन्हें वो कामयाबी नहीं हुई। अल्टीमेटली हालात जो हैं उनके हाथ से निकल गए। वो मेडिकली भी उस हवाले से कोई ख़ास फिट नहीं रहे और फिर उन्हें जब उन्होंने देखा कि हालात में कोई बेहतरी नहीं आ रही तो फिर अल्टीमेटली इस तरह की सिचुएशन बनी जिसमें उस टाइम के जो उनके जूनियर थे जनरल याहिया उनको उन्होंने इक़्तिदार हैंड ओवर कर दिया और पाकिस्तान में दूसरा मार्शल लॉ लग गया 25 मार्च 1969 को। जनरल याहिया ने सबसे पहले ये किया कि 62 का आयन जो जनरल अयूब साहब ने बनवाया था सबसे पहले उसको मनसूख किया और उसके अलावा ये है कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वगैरह थी उनको बैन कर दिया। तो ये हमने 4 पार्ट में जनरल अयूब खान का जो दौर हुकूमत है 1958 में जो स्टार्ट हुआ और मार्च 69 तक रहा, उसमें जो भी डेवलपमेंट हुई, फ़ॉरेन पॉलिसी पे क्या पेश रफ्त रही, हमारे हमसाया मालिक के साथ किस तरह के तल्लुकात हुए, तल्लुकात में तज़ाद या शिद्दत की वजूहात क्या थी, उसके अलावा जो मेजर जंग हुई भारत और चीन के दरमियान उसके ख़ित्ते पे क्या असरात आए, उसके बाद पाक भारत जंग 1965 उसको डिटेल में डिस्कस किया और उसके बाद किस तरह मैसिव प्रोटेस्ट वगैरह अक्रॉस दी कंट्री हमने देखे और हुए और किस तरह इवन मशरक़ी पाकिस्तान में हालात भी ख़राबी की तरफ जा रहे थे।